ہدایت، نصیحت، تبلیغ کی ذمہ داری۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ میرے دادا کربلا کے بہت بڑے عالم تھے، اب میں تو خیر جانتا ہوں کہ یہ خاندان لواسانی کتنا مشہور اور کتنا پرانا خاندان ہے علماء۔ کہا کہ ایک مرتبہ ان سے اور ان کے ایک دوست سے، دونوں عالم تھے، ایک معاہدہ ہو گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہوگا کہ غدیر کے موقع پہ ایک دوسرے کے بھائی بنتے، جو غدیری بھائی کہلاتے، سیغہ پڑھ کے بھائی بنا جاتا۔ غدیری بھائی تھے ان کے، خود بھی بہت بڑے عالم۔ ایک بات طے پا گئی کہ ہم میں سے جو پہلے مرے گا وہ بعد والے کو جو زندہ ہوگا یہ بتائے گا کہ مرنے کے بعد اس پہ کیا گزری۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے پاس، پوری کتاب ہے ان واقعات پر کہ جو اس طرح کی بات ہوئی اور پہلے مرنے والے نے بعد والے کو آگے بتایا۔ اب آغا لواسانی فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا انتقال پہلے ہو گئے، تو ان کے دوست تو ان کا غم کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ لیکن انتظار کر رہے ہیں کہ وعدہ پورا کر پاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، روح آزاد نہیں ہے، حکم خدا کے تابع اور پابند، اگر اللہ نے اجازت نہ دی تو۔ لیکن چند دنوں بعد دیکھا کہ واقعا وہ آگے خواب میں۔ بہت مختصر کر رہا ہوں واقعے کو کیونکہ اصل موضوع تو اب تک شروع نہیں ہوا۔ تو خواب میں آ گئے، اب دریافت کیا کہ بھائی مرنے کے بعد کیا گزری۔ بہت جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، سارا زندہ جو تھا وہ سب دریافت کر رہے ہیں، لیکن پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ مرنے کے بعد اللہ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ عادل، چنانچہ جس نے پوری زندگی دین کی خدمت کی ہے اسے اجر ملتا ہے بغیر حساب۔ ہم تو ہر ایک کو گن گن کے دیتے ہیں، اللہ بغیر حساب دیتا۔ بتایا کہ یہ ملا، یہ ملا، یہ ملا، دنیا کی جنت کی ساری نعمتیں۔ دریافت کے ایک سوال ایسا کیا جو ہم اپنے مرنے والے سے نہیں پوچھیں گے۔ ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو محل مل گیا اور اسے کوثر مل گئی اور اسے جنت مل گئی اور اسے حوریں مل گئی اور اسے یہ مل گیا، اتنا ہی کافی۔ خواب دیکھنے والا چونکہ خود عالم ہے، کہا یہ بتائیے کہ وہاں جانے کے بعد کوئی دکھ یا غم ہوا؟ احساس محرومی جسے کہتے ہیں، یہ احساس کہ کاش یہ بھی مل جاتا۔ تو ایک مرتبہ کہا کہ ہاں، صرف ایک مجھے احساس رہا کہ میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کی، لوگوں نے میری بات سنی، عمل کیا، کچھ نے عمل نہیں کیا، کچھ نے بات ہی نہیں سنی، لیکن بہرحال عمل کرے کہ نہ کرے کسی نے میرا مذاق نہیں اڑایا، کسی نے میری توہین نہیں کی۔ اب 100 سال پہلے علماء کا ویسے ہی احترام تھا، اور چاہے لوگ ان کی بات مانے کہ نہ مانے، منہ در منہ تو گستاخی نہیں کرتے تھے، یہ تو آج کا تحفہ۔ چنانچہ جس کو میری بات نہیں بھی ماننا ہے، بات سنی، اور یہ میں علماء کی بات کیا کروں، بزرگوں سے پوچھئے گا کہ پہلے ایک محلے کا بچہ پورے محلے کی ملکیت تھا، ہر بزرگ کو اختیار تھا کہ جہاں کسی بچے کو ایسی کوئی حرکت کرتے دیکھے جو تھپڑ لگا کے کان سے پکڑ کے گھر پہنچ جائے گا، باپ شکریہ ادا کرے گا۔ تو خیر، اب وہ ساری پرانی باتیں دہرانا، آپ کہیں کہ جتنے پرانے مولانا اتنی پرانی بات کر رہے ہیں، تو بہت ہی مختصر خلاصہ یہ کہ بس ایک کمی کا احساس ہوتا کہ کاش کبھی میں دین خدا کی خدمت کر رہا ہوتا اور کوئی مجھ سے گستاخی کرتا، کوئی بدتمیزی کرتا، کوئی میرے چہرے پہ تھوک دیتا، جو عرب دنیا کا ایک عام رواج ہے کہ کسی کی توہین کرنا چاہے تو چہرے پہ تھوک دیتے ہیں، کوئی برا بھلا کہتا، کوئی مجھے گالی دیتا، کوئی سب کو شتم کرتا۔ یہ تو عجیب خواہش ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں تو اگر کبھی مجبوراً اتنا اللہ کا حکم ہمارے اوپر آیا کہ تبلیغ کرنا بھی پڑے تو بہت ڈرتے ڈرتے تبلیغ کرتے ہیں کہ کوئی ریئیکشن نہ ہو جائے، تعلقات نہ ختم ہو جائے، یہ برا نہ کہہ دے، یہ توہین نہ کر دے، اسی عمل کرنا ہے نہ کرنا ہے، ہماری بات خالی سن لے۔ اور وہاں اتنا بڑا عالم کہہ رہا کہ اس دنیا میں آنے کے بعد اندازہ ہوا کہ کاش کبھی میں دین خدا کی خدمت کر رہا ہوتا اور کوئی میری توہین کر دیتا، کوئی مجھے برا بھلا کہتا، کوئی میرے چہرے پہ تھوک دیتا۔ حیران ہو کر جو زندہ عالم ہیں
حیران ہو کے پوچھا کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، یہ خیال کیوں آیا؟ کہا یہ خیال اس لیے آیا کہ میں نے دیکھا جب کوئی آدمی دوسری دنیا میں جاتا ہے تو جو اس نے اس دنیا میں اللہ کی خدمت کی ہے اس کے اعتبار سے اس کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ عادل ہے، چھوٹی خدمت کی بہت ملے گا لیکن بڑی خدمت کرنے والے کے مقابلے میں بہرحال کم ملے گا۔ تو میں نے دیکھا کوئی راہ خدا میں مال دیتا ہے اس کو مال کا ایک صلہ ملتا ہے، کوئی وقت دیتا ہے۔ آج وقت زیادہ قیمتی ہے، پیسے اتنے قیمتی نہیں ہیں، ڈونیشن دینے والے بہت مل جائیں گے لیکن سینٹر کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ملے گا۔ کوئی وقت دیتا ہے اس کو اس کا اجر ملتا ہے، کوئی راہ خدا میں اپنی جان دیتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، کوئی راہ خدا میں اپنی اولاد دیتا ہے اسے اس کا اجر ملتا ہے، لیکن سب سے زیادہ آخرت میں جو عزت ملتی ہے، سب سے زیادہ جو اجر ملتا ہے اسے ملتا ہے جس نے راہ خدا میں اپنی عزت قربان کی ہو، جس نے راہ خدا میں اپنا اسٹیٹس قربان کیا ہو، جس نے یہ خیال نہ کیا ہو میری توہین ہو رہی ہے، میری بے عزتی ہو رہی نہیں، مجھے حکم خدا پہنچانا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہے مجھے معاف، یہ مطلب نہیں ہے کہ انداز غلط رکھیں، نہیں، لیکن کتنا ہی اچھا انداز کیوں نہ ہو، اگر راہ خدا میں ہماری عزت ختم ہو رہی، ہمارا اسٹیٹس خطرے میں پڑ رہا، ہمارے تعلقات ٹوٹ رہے، کوئی بات نہیں ہے، سب سے زیادہ اللہ اس بات کا دیتا ہے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ